السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین نبینا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فمن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پیاری ماں اور بہن، اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہم پر ہیں اور انگنت نعمت اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها نہیں گن سکتے۔ لیکن ان نعمتوں میں اللہ رب العالمین کی کچھ خاص نعمتیں ہم پر ہیں، اور ان خاص نعمتوں میں بھی کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو بڑی عظیم نعمت ہے، اور وہ ہے مال اور اولاد۔ یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے۔ ایک انسان کے پاس دنیا میں اگر مال نہ ہو اس کے لیے دنیا میں ایک قدم چلنا محال ہے۔ ایک انسان کے پاس دنیا میں سب کچھ ہو، مال ہو، پیسہ ہو، گاڑیاں ہو، گھر ہو، مکان ہو، لیکن اگر اولاد نہیں ہے اس کی زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے، کیونکہ یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے۔ یہ مال اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس کا اندازہ آپ ایک صحیح ترمذی کی حدیث لگا سکتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ، قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ پر ہل نہیں سکتا، ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ نمبر 1 ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے ہم نے تم کو اتنے سال کی زندگی دی، تو نے اس زندگی کو کہاں پر لگایا؟ پھر دوسرا سوال وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَغَ، میرے بندے تیری زندگی میں جو جوانی کا دور آیا تو نے اس دور کو کہاں پر لگایا؟ پھر تیسرا سوال ہوگا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا؟ کہیں ایسا تو نہیں تو حرام طریقے سے مال کما رہا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں تو چوری کر رہا تھا، تو چماری کر رہا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں تو سود کھا رہا تھا؟ مال کہاں سے کما رہا تھا؟ تمہاری انکم سورس سے کہاں سے تھی حساب دے۔ صرف کمائی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تو نے اس مال کو خرچ کہاں پر کیا؟ وَفِيمَ أَنفَقَهُ، کہیں ایسا تو نہیں تو نے حلال طریقے سے تو کما لیا لیکن تو نے اس مال کو حرام جگہ پر لگا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ مال اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے، تبھی تو اس کی کمائی کے ساتھ ساتھ اس کے خرچ کے بارے میں حساب دینا ہے۔ پھر 5واں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، میرے بندے تو نے دنیا میں جو دین کی باتیں سنی تو نے اس پر عمل کتنا کیا؟ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مال اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ اس مال کو اللہ رب العالمین نے اپنا فضل کہا ہے۔ سورہ جمعہ اٹھاؤ، اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تم اللہ کے ذکر طرف دوڑ پڑو، اپنے کام دھندے کو چھوڑ دو، اور ہاں جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، زمین پر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، تم اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرو۔ حدیث آیت کے الفاظ پہ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے
مال کو اپنا فضل کہا ہے، اس مال کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے دوسرے مقام میں خیر کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، اگر مال بری چیز ہوتی تو اللہ رب العالمین کبھی بھی نبی کے صحابہ کو مال نہ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان میں مالدار بھی صحابہ تھے، نبی کے ایک حکم آنے کے بعد صحابہ کرام اپنے گھر کا سارا مال نبی کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے۔ نبی کا ایک حکم آتا، صحابہ کرام ہزار درہم اللہ کے نبی کی جو ہے قدموں میں لا کر رکھ دیتے۔ جب نبی کے صحابہ کے پاس مال تھا تبھی تو خرچے کرتے تھے، جب مال رہے گا تبھی تو انسان دین کے کاموں میں آگے بڑھ چل کر حصہ لے گا، کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو کام مال ہی سے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حج کرنا ہے، حج کے لیے مال چاہیے بھائی، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالنا ہے مال چاہیے، مکتب مسجد کی تعمیر کرنا ہے مال چاہیے۔ پتہ یہ چلا مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ہاں اگر انسان مال کی محبت میں اتنا سخت ہو جائے کہ وہ اپنے دین سے غافل ہو جائے، اپنے واجبات سے، فرائض کو، اپنے اسلام کو اس سائڈ رکھ کر بالکل مال کے پیچھے بھاگے، تب تو میرے بھائیوں یہ مال فتنہ بن سکتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ نبی فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٍ، ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ کب؟ جب انسان مال کی محبت میں فرائض کو چھوڑ دے، جب انسان مال کمانے کے چکر میں نماز کو چھوڑ دے، جب انسان مال کمانے کے چکر میں اپنے دین کو ایک سائڈ رکھ دے، تب میرے بھائیوں وہ چیز اس کے حق میں فتنہ بنتی ہے۔ جب انسان ایسا کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایسا کرنے سے انسان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنی 8 نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ باپ ایک نعمت ہے، اولاد ایک نعمت ہے، بیوی ایک نعمت ہے، گھر والے ایک نعمت ہے، مال ایک نعمت ہے، کنبہ اپنا ایک نعمت ہے، لیکن اللہ نے کہا اگر تم کو یہ نعمتیں اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہو جائیں فَتَرَبَّصُوا، تم اللہ کے عذاب پر انتظار کرو۔ میرے بھائیوں آج ہم ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ آج ہم اپنے دین کو ترجیح دے رہے ہیں یا اپنے مال کو ترجیح دے رہے ہیں؟ آج انسان رزق کی تلاش میں رازق کو ہی بھول گیا۔ آج ہمارے نوجوان نسل کے اندر ایک جوش ہے، آج سوشل میڈیا پر یہ موٹیویشنل ویڈیو دیکھتا ہے، اور جب یہ اس ویڈیو کو دیکھتا ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ اگر تم کو آگے بڑھنا ہے تو مال کماؤ۔ بہت اچھی بات ہے، انسان مال کمائے، اور انسان ہمارا نوجوان بڑے فخر سے اس جذبے کے ساتھ مال کمانے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن جب یہ مال کمانے کے لیے نکلتا ہے تو یہ حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں بات گھس چکی ہے، اب ہم کو اندھا پیسہ کمانا ہے، اب ہمارے پاس پیسے کا انبار ہونا چاہیے، اور جب یہ پیسہ کمانے کے لیے نکلتا ہے تو یہ حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے۔ پیارے نبی کی پیشین گوئی تھی، ایک زمانہ وہ آئے گا جب انسان حلال و حرام کی تمیز کو بھول جائے گا، انسان کوشش کرے گا صرف مال ہمارے پاس آ جائے۔ میرے بھائیو اگر ایسا ہے تو یہ مال ہمارے لیے نعمت نہیں بلکہ ہمارے لیے زحمت بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر تمہارا مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر رہی ہے تو یقین جانو تم سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی اور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں جس طریقے سے مال ایک عظیم نعمت ہے، اگر ہم
اس کو شریعت کی لمٹ میں اگر رہ کے مگر مال کماتے ہیں تو ایک نعمت ہے. اگر ہم شریعت کی لمٹ کو کراس کر اگر ہم مال کو کماتے ہیں تو یہ مال ہمارے لیے زحمت بن جائے گی. اسی طریقے سے اولاد ہے. اولاد اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے میرے بھائیو. اس کی قیمت ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس اولاد نہیں ہے. یہ صاحب اولاد یہ اولاد نہ ہونے کا غم نہیں جان سکتے. جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھو کہ یہ اولاد کتنی عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی. یہ اس باغ سے پوچھو جس کی انگلیاں مچلتی ہیں کہ کاش ہمارا بھی کوئی بچہ ہوتا جو ہماری انگلیوں کو پکڑ کر چلتا. یہ اس اولاد کی قیمت یہ اس ماں سے پوچھو جس بیچاری کی گود جس ماں کی گود خالی ہے, جس کی یہ تمنا ہے کہ کاش ہمارے آنچل تلے بھی کوئی بچہ ہوتا. اس اولاد کی قیمت اگر پتہ کرنا ہے تو گھر کے ان بزرگ لوگوں سے پوچھو جن کے گھروں کے اندر معصوم بچوں کی کلکاریوں کی آواز نہیں گونجتی. میرے بھائیوں, یہ اولاد اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے. لیکن اگر یہ اولاد ہم کو اللہ کے ذکر سے دور کر رہی ہے, اگر یہ اولاد ہماری شریعت سے اسلام کے دائرے سے نکل رہی ہے تو یہی اولاد ہماری ایک زحمت بھی بن سکتی ہے. شاعر نے بڑی سچی بات کہی تھی, اللہ سے کرے دور تو وہ تعلیم بھی فتنہ, اولاد بھی, املاک بھی, جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. تب اگر ہماری اولاد ہمارے شریعت کے دائرے سے نکل جا رہی ہے, کیونکہ یہ اولاد انسان کی ایک عظیم پونجی ہے. انسان کی وہ پونجی ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد بھی کام دے گی. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا مات الانسان, جب ایک انسان کو موت آتی ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے, الا من ثلاثۃ اشیاء, سوائے 3 چیزوں کے. ان میں سے ایک پیارے نبی نے بھی بتایا, اگر کوئی کسی شخص کی نیک اولاد ہے, وہ اولاد اپنے والد کے حق میں دعا کرتی ہو تو اس کے والد کو انتقال کرنے کے بعد بھی ان کو نیکی ملتی رہے گی. یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ہم کو اولاد دے. اور صرف اولاد کے پیغمبر دعا نہیں کیا کرتے تھے, رب ہب لی من الصالحین کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر. کیوں؟ کیونکہ جب اولاد نیک ہوگی تب تو یہ ہمارے لیے نعمت ہوگی. اگر یہ اولاد شریعت کے دائرے سے باہر جائے گی, اگر یہ اولاد اللہ رب العالمین کے واجبات سے فرائض سے دور رہے گی تو اس کا کہیں نہ کہیں گناہ اس کے والد محترم کو بھی پتہ رہے گا. اسی لیے اولاد کا نیک ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ بیٹے ہیں تو آپ صالح بنے, آپ نیک بنے, تاکہ آپ کی ذات سے آپ کے والد محترم کو صدقہ جاریہ, آپ کے والد محترم کو ثواب ملتا رہے. یہ چند باتیں تھیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, رب العالمین تو ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمارے حق میں مال اور اولاد کو نعمت بنا. رب العالمین تو ہم سب کو جب تک زندہ رکھ تو اسلام کے اوپر زندہ رکھ, اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.